لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر قائدین تحریک لبیک پاکستان، علماء کرام، مشائخ اعظام، سماجی اور سیاسی شخصیات اور ہر وہ حضور کا غلام جس کا مقصد وہ ہے جو مقصد امیر المجاہدین ہمیں دے کر گئے ہیں کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، جس مقصد کے لیے یہ نظام مصطفیٰ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، ہر وہ شخص جس کا مقصد یہ ہے، اس کے لیے بابا جی یہ فرما کے گئے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ ہر وہ شخص جو عہد کر کے آیا ہے اور جس نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں نے زندگی میں جو کچھ بھی ہو جائے، جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، جیسی بھی سختی آ جائے، میں نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، میں نے اسی رستے پر چلنا ہے جس رستے پر امیر المجاہدین مجھے چلا کر گئے، جس رستے پر قافلہ عشق و مستی کا وہ قافلہ چلتے ہوئے وزیر آباد تک پہنچا، میں نے اسی رستے پر جانا ہے جس رستے پر بابا جی ہمیں بتا کر گئے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوگ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ کون سے دیوانے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قصبہ یوم کے مقام پر ایسے ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ میں مسواک نہیں تھی، اس وقت ہاتھ میں اس وقت چھڑی نہیں تھی، میرے آقا مولا کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی۔ میرے آقا مولا نے پوچھا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا، کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے لوگ آگے آئے، کسی نے یہ نہ پوچھا کہ حضور اس کا حق کیا ہے۔ آج ہم سے لوگ ٹکٹ مانگنے آ رہے ہیں، میں نے کہا ٹکٹ دینے کے لیے ہم نہیں بیٹھے، کوئی آ کر ہم سے پوچھے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہو، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس مقصد کے لیے میدان میں آئے ہیں، ہم نے یہ جھنڈا اٹھایا کیوں ہے، ہم یہ اتنے لوگوں کو آدھی رات تک جگا کر بیٹھے کیوں ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کو حضور کے دین کی بات سمجھائی کیسے ہے، ہم نے بابا جی کے عشق کا طریقہ بتایا کیسے ہے کہ آج بہاولپور کے اسٹیڈیم کا پیٹ کم پڑ گیا ہے اور اس کا آقا مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کے اندر سما نہیں رہا۔ بابا جی فرماتے تھے کہ چلیو ایک گل ابھی اتنے تک نہیں رکنی، ایک گل اگلے جہان تک جانی، ایک قافلہ اسی طرح ثابت ہو گیا حضور دے غلامہ دا بابا جی نے پیچھے چلنا اس منظر دینا کہ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ میرے آقا مولا نے ایسے تلوار بلند کی، میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ اوے طاقت رکھنے والوں، اوے اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں، اوے یہ کہنے والوں کہ ہم بڑے پاورفل ہیں، سنو میرے آقا مولا نے طاقت کا طریقہ کیا بتایا، طاقت رکھنے والوں کے لیے اصول کیا بتائے، طاقت رکھنے والوں کے لیے پیمانہ کیا بتایا۔ میرے آقا نے فرمایا، انہوں نے عرض کی، حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے، کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دے، حضور نے تلوار عطا فرمائی، کہا یا رسول اللہ بتائیں اس کا حق کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے، اس کا پہلا حق یہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق، فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیسرا حق، فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق، میرے آقا مولا نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے۔ تو جب تلوار لے لی نا تو پھر کیا فرمایا حضرت ابو دجانہ نے؟ فرمایا ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ قوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔
فرمایا آج میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا، آج کے بعد پہلی صفوں میں لڑنا ہے۔ اس مقام پر وعدہ کیا ہے جہاں پر چند کھجوریں تھی، فرمایا آج کے بعد اگلی صفوں پر کھڑا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو جواب دیتا رہوں گا۔ تو جب وہ تلوار ہاتھ میں لے لی نا تو حضرت ابو دجانہ نے وہی چال چلی جو شاقان مصطفیٰ نے وزیر آباد میں چلی، ایسے پہلوانوں والی چال، ایسے پہلوان ایسے نہیں چلتے، پہلوان ایسے ہی چلتے ہیں، حدیث کے الفاظ پہلوانوں والی چال چلی۔ میرے آقا و مولا نے جب پکڑ کے چلتے ہوئے حضرت ابو دجانہ کو دیکھا نا، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے کر کے کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کیوں لگاتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ کو جب ایسے چال چلتے دیکھا نا تو میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے، یہ متکبرانہ چال، یہ چوڑے ہو کے چلنا، یہ سینہ نکال کے چلنا اللہ کو بڑا ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ تو لبیک والے بھی وہ ہیں جو حضور کے دشمنوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، آنکھیں اٹھا کر چلتے ہیں، سر اٹھا کر چلتے ہیں، اگرچہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، اگرچہ پاؤں میں بیڑیاں ہوں، اگرچہ شہادتیں جاری ہوں، اگرچہ خون ہوں، پھر بھی وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ وہ سر اٹھا کر اس لیے چلتے ہیں کہ ان کے قائد نے ان کو سبق یہ پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند۔ جن کو ملنے کے لیے بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے ایم این اے، بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ، بڑے بڑے عہدیداران جن کو ملنے کے لیے دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں، وہ لوگ نہیں ملتے اس لیے کہ وہ ہمارے ضمیر کا سودا کرنے آتے ہیں، لیکن جن کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند، تو وہ سرور شاہ صاحب ہوں، وہ چولستان کی رویا ہوں، وہاں ان کو پانی کی امداد پہنچانے کے لیے خود چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند۔ اور آگے کیا سبق پڑھایا ہے؟ خالی آدھا نہیں، صرف جمال کی بات نہیں، صرف اخلاق کی بات نہیں، کردار کی بات، دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کی بات۔ کہا ضعیف اگر نظر پڑے، اگر کسی کمزور کو دیکھ لو اس کی مدد کو پہنچو، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو اس کے گھر چل جائیں، لبیک والے سب سے پہلے اس کے دروازے پر پہنچے، کورونا کی وبا آ جائے، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، لبیک والے ان کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں راشن پہنچائیں، چولستان میں جب پیاس کی جناب آندھیاں چلے اور انسانیت سسکتی ہو، لبیک والے ان کے گھروں پر، ان کے دروازوں پر جانے کے لیے تیار ہو، جہاں جناب اے سی والی گاڑیاں بھی ناکام ہو جائے وہاں لبیک والوں کے جذبے کام کرے۔ کیا کہا؟ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند۔ اور آگے کیا کہا؟ ظالم اگر آئے نظر کارے ذوالجلال بند۔ اور اگر کسی ظالم کے سامنے آ جائے بات تو وہ پھر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی ہو، وہ جناب اپنے ظلم و ستم کے عروج پر ہو، اپنی جناب سختیوں کی پابندیوں کی پوچھاڑ کر دے، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بند۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فلاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فلاں سے 20 سیٹیں لینی ہیں۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں یہ باتیں کرتے ہوئے؟ ہم تو یہ قسم کھا چکے ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، دو قدم کیا بچے بیمار غم، قرب مسیحا چھوڑ کر تم کہتے ہو سیٹیں لے کر۔ میں نے کہا تم اگر ہمارے نظریے پر سودا کرنے کے لیے وزارت عظمیٰ کی سیٹ لے آؤ، اس سے بھی بڑی کوئی چیز لے آؤ، ہم ساری چیزوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ قسم کھا چکے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاؤ فدا، نہ بس ایک جاؤ تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک منٹ جی بھائی، اور سرائکی وسیب دے لوگوں تھوڑے نعرے دی اجے چس نہیں آئی، نعرہ لگے کوئی باطل دے ایمان میں کھڑکن، بلکہ دراڑا پہن کہ انہوں نے پتہ لگے لبیک والے آئے بیٹھے۔
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اے صرف نعرہ نہیں ہے، اے لبیک یا رسول اللہ صرف نعرہ نہیں ہے، اے او تلوار تیر تے نیزے جڑے کفر دے سینے وچ پیوست ہوندے نے. اے صرف نعرہ نہیں ہے جدوں تسی این سارے تو بیزاری کر کے ہاتھ کھڑا کر کے کہندے ہو نا کہ یا رسول اللہ ایتھے بھی حاضر، کل قبر وچ بھی حاضر، کل روز محشر بھی حاضر. جدوں اے کہندے ہو او کہندے ہوئے ساڈا ارباں دی انویسٹمنٹ جڑی امت مسلمہ نو گمراہ کرن واسطے، نویں نویں شوشے چھوڑن واسطے، نویں نویں گلاں چھوڑن واسطے، نویں نویں باتیں چھوڑن واسطے کہ جی اسلام اخلاق سے پہلا، تلوار سے نہیں پہلا. ہم حدیث سے بات کر رہے ہیں، ہم قرآن سے بات کر رہے ہیں. میرے آقا و مولا نے وہ تلوار بلند کی. بابا جی فرماتے سن او بزدلا جے تو تلوار چاہ نہ سکتا تے پھر محمد عربی دے دین دی گل کردا کیوں ہے؟ اور آج کل ایک ہائیبریڈ قسم سے جن کو خود پالا تھا وہ منہ کو آئے ہوئے ہیں، جن کو خود لایا گیا تھا وہ آج سر کو گریباں کو آئے ہوئے ہیں. کیا کریں وہ لوگ، وہ لیڈر جو کہتا ہے مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے، مجھے مار دیا جائے گا. میں نے کہا چلیا لیڈر وہ نہیں ہوتا جڑا موت کو ڈرے، لیڈر ہوتا جس کو موت ڈرے، جڑا اپنے اس نظریے اور اس استقامت کے نال میدان چ کھڑا ہوئے کہ موت بھی اگو دیکھ کے سامنے ہٹ جائے. لیڈر وہ ہوتا. اور یہ ثابت ہے، تاریخ تو بھی ثابت ہے. حضرت خالد بن ولید نے کی فرمایا سی لقیت قضا و قضا زحفن، فرمایا یار اس موت کو میں بڑی بڑی جگہ تلاش کیتا، اس موت کو میں اس وقت بھی تلاش کیتا جب 60,000 کا لشکر سی تے میں 60 بندے لے کے داخل ہو گیا سی. اس موت کو میں بڑی بڑی جگہ تلاش کیتا لیکن فلا نامت اعین الجبنا، شالا پوس دینا کدی نیند نہ آوے. اور تو کہنا میرے موت کو ڈر لگتا، مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے. بابا جی کہتے تھے، بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بنائیں، جنہیں ہو زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. قبلہ ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. اور وہ چلا تھا تحریک لبیک کو کلعدم کرنے کے لیے. میں نے کہا تم نے زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تم سے تحریک لبیک کلعدم کیا، تحریک لبیک کی تا کا ایک نقطہ بھی نہ ہٹ سکا. اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری حکومت ایک خط سے گر گئی. تو بابا جی کہا کرتے تھے کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اور اے بابا خطوں سے حکومتیں نہیں گرتی ہوتی، خط لکھے جاتے رہے، لکھے جاتے رہیں گے، خط آتے بھی رہیں گے، خط جاتے بھی رہیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں خط کیسے نہیں لکھے گئے. تاریخ موجود ہے کہ خط بہت سارے لکھے گئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ناراض ہو گئے. حضرت کعب بن مالک کو ہرقل روم نے خط لکھا. اس نے لکھا
حضرت کعب بن مالک گھر آئے تو آپ کے غلام نے آپ کو خط دیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے سنا ہے تیرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ناراض ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، آجا آدھے روم کی بادشاہی لے لے، آدھا بادشاہ تو بن جا، آدھا میں بن جاتا ہوں، آدھے روم کی بادشاہی دیتا ہوں، اپنے آقا و مولا کا دامن چھوڑ دے۔ حضرت کعب بن مالک نے خط پڑھا اور بند کیا اور جا کر کسی طاق میں نہیں رکھا، کسی الماری میں نہیں رکھا، کسی محفوظ مقام پر نہیں رکھا، بلکہ اس خط کو اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور میں ڈالا۔ فرمایا کبھی دل میں بھی خیال نہ آئے کہ حضور کا دامن چھوڑ کر میں ان کے ساتھ جا ملوں۔ یہ ہے خط، اور تو کہتا ہے مجھے خط لکھا گیا۔ خط تاریخ میں یوسف بن تاشفیش کو بھی لکھا، الفاسو نے لکھا، اس نے کہا ہے میں نے سنا ہے کہ میں وہ فوج لے کر آ رہا ہوں، وہ جیش لے کر آ رہا ہوں جس کے اندر اتنے ہی سپاہی ہیں، اگر آسمان کے فرشتے بھی تیری مدد کو اتر آئے تو تجھے وہ اس سے نہیں بچا سکتے۔ تو حضرت یوسف بن تاشفیش نے اپنے مشیر کو کہا کہ اس کو جواب دو۔ جب وہ جواب دینے کے لیے کھڑے تو حضرت یوسف بن تاشفیش کے مشیر نے اس کو جواب دیا تو اس کے اندر لکھا کہ جناب ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم فلاں۔ تو حضرت یوسف بن تاشفیش نے کہا وہ جواب مجھے دکھاؤ۔ وہ جواب بڑا لمبا چوڑا تھا۔ حضرت یوسف بن تاشفیش نے اپنے مشیر کو بلا کر کہا کہ دشمنوں سے لمبی باتیں نہیں کی جاتی، دشمنوں کو بتانے کی یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ میں امریکہ مخالف بیانیہ لے کر کھڑا ہوں، میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دشمن تو وہ ہے جو تیری آنکھ کے تیور سے سمجھ جائے کہ یہ میرا دشمن آ رہا ہے، اور دشمن تو وہ ہوتا ہے جو تیری گفتگو سے لرز جائے کہ یہ پتہ نہیں کیا انقلاب برپا کرنے والا ہے، اور دشمن تو وہ ہے کہ جو پہلوان لگا کر بھی، زلفوں سے لٹکا کر بھی سر جھکانا چاہے، اور وہ سر جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرار۔ یہ ہمیں جھکانے کے لیے، یہ آیا تھا ہمیں جھکانے کے لیے، اور شکست دیکھیے کہ ہم تو اس نگاہ ولایت کے پروردہ تھے کہ بابا جی نے ہمیں بتایا تھا کہ جب امام ربانی کو جہانگیر نے چاہا کہ ایک دفعہ تو ان کا سر جھک جائے تو اس نے چھوٹی سی کھڑکی سے آپ کو گزارنے کی کوشش کی، تو آپ جب سامنے کھڑکی کی آئے تو آپ نے پہلے پاؤں داخل کیے۔ تو ہم بھی وہ ہیں جنہوں نے امام ربانی کی سنت کو عمل کرتے ہوئے ان کی سنت پر جب جیل کی کھڑکی سے ہمیں گزارنے کی کوشش کی تو ہم نے بھی پہلے پاؤں داخل کیے، تاکہ کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ آج وہ حریت کے ماننے والے آ گئے، ختم ہو گئے ہیں۔ ہم ان کو بتانے گئے تھے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو آئے ہیں کہ ان کے لیے میدان خالی ہے، تمہیں بھی اللہ اپنی تدبیروں سے گھیر کر میدان میں لایا ہے۔ تم وہ بیانیے لاتے رہے ووٹ کو عزت دو، کہاں گیا وہ بیانیے؟ ہم تو اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ بینروں سے بھی تصویریں اتار دی گئی، ووٹ کو عزت دو والا بھی معاملہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، بابا جی فرماتے تھے عزت اسی کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا، ورنہ ووٹ کی کیا حیثیت ہے، اور چیزوں کی کیا حیثیت ہے، نواز کی کیا حیثیت ہے، شہباز کی کیا حیثیت ہے، عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرے گا۔ اور تم آئے ہو بڑے کرو فر سے حکومت میں، جس کے لیے تم نے ممتاز قادری کو شہید کیا، جس کے لیے تم نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، وہ حکومت تمہارا مقدر نہ رہی۔ لیکن ایک بات تم کہتے ہو آج ہم نے اکثریت حاصل کر لی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نے داخل کیا اور عمران خان کو اتارا، ہمارے پاس اکثریت تھی، ہم نے عمران خان کو اتار پھینکا۔ میں نے کہا بدیان تو تمہاری اکثریت اس دن کب گئی تھی جب ناموس رسالت کا بل اسی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، اگر وہ ذلیل بنا ہوا تھا تو تم کیوں خاموش تماشائی رہے؟ غلامان مصطفیٰ کا خون روڈوں پر بہتا رہا، لبیک یا رسول اللہ کہنے پر گولیاں ماری گئی، اور ناموس رسالت کے سپاہی اپنی جان حضور کے نام پر دیتے رہے، تم خاموش تماشائی بنے رہے۔ اور آج دیکھو اللہ نے تمہیں حکومت دے کے بھی ذلیل کر دیا ہے، ڈالر تمہاری دسترس سے باہر، معیشت تمہاری دسترس سے باہر، مہنگائی کا طوفان تمہارے سر سے اوپر گزر گیا۔
گیا, ابھی انتظار کرو, ابھی بہت ساری ذلتیں تمہارے مقدر ہیں. جیسے وہ ذلیل کر کے نکالا گیا ہے, اور وہ جیسے شیطان شور ڈالتا ہے نا کہ جناب میں وہ جب سے شیطان نکالا گیا اب سے وہ شور ڈال رہا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا پھرتا ہے. اسی طرح ایک اسمبلی سے پاکستانی شیطان نکالا گیا ہے, وہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے. امریکہ نے میری حکومت گرا دی. میں نے کہا امریکہ نے کہاں سے گرائی, تیری بیچارے حکومت تھی نہیں. تجھے حاکم بنایا کس نے تھا؟ جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے اتار بھی دیا. تو حاکم تھا تب, تیری بات ہی حاکموں والی نہیں. تو 3.5 سال کنٹینر سے نہیں اترا, لیکن لبیک یا رسول اللہ والوں نے تجھے گریبان سے اتارا نیچے. اور اگر کوئی غلط فہمی میں ہے, کوئی نون لیگ والا غلط فہمی میں ہے, کوئی پیپلز پارٹی والا غلط فہمی میں ہے, تو وہ کہتے ہیں جی وہ ایڈجسٹمنٹ, تو نکل پہلے لٹر ایڈجسٹمنٹ جاتا ہے, کریں کیا؟ ہم نے کہا آپ کے لیے لٹر ایڈجسٹمنٹ رکھی ہوئی ہے, کیونکہ بین الاقوامی گماشتوں اور بین الاقوامی ٹاؤٹوں کے ساتھ ہماری بات نہیں ہو سکتی. ہماری بات اسی کے ساتھ ہو سکتی ہے جو حضور کے در کا غلام ہو, جو نظریہ پاکستان پر متفق ہو, جو نظریہ پاکستان پر جان دینے والا ہو. آج جلسے ہو رہے ہیں, آج گلی گلی کوچا کوچا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا, مجھے اتارا گیا, میری حکومت چھین لی گئی, میرے خلاف سازش ہوئی. میں نے کہا اگر تو ایک جلسہ ناموس رسالت کے لیے کر لیتا, تو بات کرتا ہے تیرے ساتھ دینے کے لیے, تیرے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ علماء کھڑے ہیں. ہمارے قائد میں تربیت یہ کی تھی, اگر تو ناموس رسالت پر فرانس کے آگے کھڑا ہو جاتا, لیٹتا نہیں بھاگ گیا تھا, تو بھاگا تھا, لیٹا بھی نہیں بھاگ گیا تھا. اگر تو فرانس کے آگے کھڑا ہو جاتا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے. معیشت گئی باڑ میں, ہم بھوکے رہ لیں گے, ہم پیاسے رہ لیں گے, ہم اپنے بدن پر چتڑے پہن لیں گے, لیکن اپنے آقا و مولا کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے. آج کہاں گئی وہ معیشت, آج کہاں گئے وہ تیرے فرانس کے دوست, آج کہاں گئے وہ تیرے یورپی یونین کے دوست. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا, پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس فارمولا کیا ہے. میں نے کہا ہمارے پاس بڑا سیدھا فارمولا ہے, کوئی مشکل فارمولا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پڑھے لکھے لوگ کہاں ہیں. میں نے کہا ہمارے پاس سب پڑھے لکھے ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں, لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں, پڑھے لکھے نہیں, دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے. دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے, پڑھے لکھوں کی نہیں. یہ پڑھے لکھوں نے تو بیڑا غرق کیا ہے. اور جو کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت ہے, تو امپورٹڈ, لیکن وہ خود کیا تھے, جن کے مشیر, جن کے وزیر سارے امپورٹ کیے گئے, جن کے وزیروں کو امریکہ سے بلایا گیا, جن کے وزیر آج بھی امریکن نیشنلٹی رکھتے ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں مر جانا چاہیے. شرم نہیں آتی تم کو؟ تم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے, اس ملک کی معیشت کو کیا کیا ہے, اس کا بیڑا غرق کر کے تم نے رکھا. اور تمہارے پہلوں میں ایک دوسرے کے اوپر الزام دیتے رہو گے, کب تک قوم کو بے وقوف بناتے رہو گے. قوم اب تمہارے رنگین نعروں اور جھانسوں میں نہیں آنے والی. قوم کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ ان کے ساتھ مخلص کون ہے, ان کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہونے والا کون ہے, ان کے جناب دکھوں کا مداوع کرنے والا کون ہے, ان کی تکلیفوں کو سننے والا کون ہے. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارے تمام دکھوں کی دوا صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور وہ نظام جس میں غریبوں کی بات ہوتی ہے, غریبوں کو مشکل وقت پڑنے پر گھر کے باہر ٹینٹ لگا کر حفاظت کے لیے نہیں بلایا جاتا, بلکہ غریبوں کو جب مشکل پڑے تو ان کے گھروں دروازوں پر سامان کندھوں پر رکھ کر لایا جاتا ہے. وہ اسلام, وہ دین اور وہ نظام کی ہم بات کرتے ہیں. انہیں تکلیف ہے, کیوں نہ ہو. اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. سارے کفر نے زور لگایا, سارے جناب طاقتوں نے زور لگایا, اسلام مخالف قوتوں نے زور لگایا کہ یہ امت یہ اپنے حبیب کے در سے ہٹ جائے, لیکن ایک بابا ویل چیئر پہ آگے آیا,
ایک بابا ویل چیئر پہ آگے آیا اور دوبارہ اس امت کا دامن اپنے حبیب کے دامن سے وابستہ کر دیا اور اس امت کے ہاتھوں میں اپنے حبیب کا دامن پکڑا دیا اور کہا کیا چلو نعرے کتے دے نہیں ہوندے، نعرے مالکا دے ہوندے۔ اور پھر دیکھو آج میں سن رہا تھا وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی، وہ نوجوان بھی وہاں سے کہہ رہے تھے کہ رضوی تیرے جان نثار بے شمار۔ یہ نعرہ لگوانے کے لیے پہلے حضور کا جان نثار بننا پڑتا ہے، جہاں سے بننا پڑتا ہے، باتوں سے نہیں بننا پڑتا۔ بابا جی وہ تھے جنہوں نے ہر سٹیج پر اپنا نعرہ نہیں لگانے دیا، مالکوں کا نعرہ لگایا اور پھر مالکوں نے کیا کیا؟ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ ابھی ایک چھوٹے سے خطاب کی جھلکی 4 تکبیروں کے ساتھ ہم نے بابا جی کی دیکھی ہے، جہاں لوگ سر گر رہے ہیں کہ کتنی دنیا آئی تھی، کون آیا تھا، یہ جنازے کا عالم ہے۔ ابھی تو بہت سارے حضور کے ساتھ وفا کرنے سے یہ سارا کچھ مل سکتا ہے، اور جو ان کے ساتھ وفادار ہو جائے اس کو کائنات کی کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ باہر سے پیسے آئے، میں نے کہا باہر سے پیسے آنا کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ حضرت شرافیل بن حسنہ آپ قلعے پر پہرا دے رہے تھے تو عیسائیوں نے کہا کہ مسلمانوں سے لڑنا یہ بہت مشکل بات ہے، ان سے لڑا نہیں جا سکتا، ان کو خریدا جا سکتا ہے، ان کو مال و دولت کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے۔ تو عیسائی راہبوں نے بلایا، انہوں نے کہا کیوں لڑ رہے ہو ان سے، ان کو ابھی ہم تباہ کر لیتے ہیں، ابھی ان کا لشکر فنا کر دیتے ہیں، ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ تو عیسائی راہبوں نے ان کو بتایا، انہوں نے جتنا قلعے میں سونا اور چاندی تھا نا وہ لاد کر ایک خچر پر رکھا اور اس کو مسلمان رات کے اندھیرے میں مسلمانوں کے لشکر کی طرف روانہ کر دیا۔ تو مسلمانوں کے سپہ سالار اس لشکر کے سپہ سالار خود رات کو پہرا دے رہے تھے۔ جب رات صبح کی کو ہلکی سی پھوٹی نا، صبح کی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ سونے اور چاندی کا خچر لدا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ رہا ہے۔ تو جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر سونا اور چاندی ہے۔ تو حضرت شرافیل بن حسنہ فرمانے لگے دشمن خدا اور رسول ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے ویسے ہی وہ خچر کا منہ واپس کیا اور واپس قلعے کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ قلعے دار اوپر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ ابھی بنتا ہے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکراتی ہیں، یہ سونے اور چاندی کے لیے آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے، یہ جواہرات کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو نوچیں گے۔ جب وہ خچر دوبارہ جناب قلعے کے سامنے پہنچا نا تو وہ رائے کھڑے ہو کر کہنے لگے، وہ لشکر کے کماندار کہنے لگے، اس نے کہا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جس کے ایمانداری کا عالم یہ ہو کہ انہیں سونے اور چاندی کی پرواہ نہ ہو۔ ہمارے پاس بھی مال شال لے کر آتے ہیں، ہمارے پاس بھی سارا کچھ لے کر آتے ہیں، حضرت صاحب یہ لے لیں۔ میں نے کہا جلو ہم ان بڑوں کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے کالا پانی کی جیلیں آباد کی ہیں، ہم ان کے بڑوں کی اولاد سے ہیں جنہوں نے 53 میں ختم نبوت کی تاریخ کو زندہ کیا، ہم ان کی بڑوں کی اولاد سے ہیں جنہوں نے 74 میں جناب ختم نبوت کی آبیاری کے لیے خون دیا، اور ہم اس بابے کے پروردہ ہیں جس نے ختم نبوت کے پہرا دیتے ہوئے فیض آباد کی گولیوں کی بچھاڑ میں کہا کہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حالات جیسے بھی ہوں، الیکشن آج ہو یا کل ہو، لبیک والے تیار ہیں۔ پریشانیاں اس کو ہوتی ہیں جس نے گھوڑوں پر زینے باندھی نہیں ہو، جس نے جناب گدوں کو خریدنا ہو، جس نے استبل میں ان کو مالش کرنی ہو۔ لبیک والے تو ہیں ملنگ، یہ موڈے پہ دھوتی رکھی اور کمپین۔ ہمیں کسی بڑی لگژری گاڑیوں کی کمپین کے لیے ضرورت نہیں، ہمیں مال و زر کی خریدنے اور فروخت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا نظریہ وہ ہے ہی نہیں جو قابل فروخت ہو۔ تو ہم ہر صورت تیار ہے، الیکشن آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، جس وقت ہو۔